الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ ہی انسان کا خالق ہے. اسی نے اسے ساری مخلوق پر عزت بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور وہی اللہ اس کی زندگی کا مقصد بتلا رہا ہے. انسان یہ بھی مانتا ہے کہ خالق میرا اللہ ہے، اسی نے پیدا کیا ہے. یہ بھی مانتا ہے اللہ نے اسے ساری مخلوق پر عزت عطا فرمائی ہے. اور آج کا نادان انسان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میری زندگی کا وظیفہ بھی وہی ہونا چاہیے جو خالق اور مالک نے بتلایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے، آدم کی اولاد کو عزت دی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس لیے کہ اس کی زندگی کا وظیفہ بہت اونچا ہے. اس کی عزت کی وجہ اس کا لباس نہیں، اس کی غذا نہیں، اس کا گھر اور اس کی سواری نہیں. اس لیے کہ بہت ساری مخلوق ہے جو انسان سے اچھا کھاتی ہے. شیر روز گوشت کھاتا ہے، ہاتھی اس سے زیادہ کھاتا ہے. بہت ساری مخلوق دنیا میں آتی ہے تو ماں کے پیٹ سے لباس پہن کے آتی ہے. یہ انسان تو سنبھلتا ہے، اور بہت ساری مخلوق ایسی ہے کہ جیسی آتی ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ تو سنبھلتے اسے سنبھالنا پڑتا ہے. لیکن سانپ کا بچہ پہلے دن ہی دوڑنے لگتا ہے، مچھلی کا بچہ پہلے دن ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے، مرغی کا بچہ اور چوزا پہلے دن ہی سمجھتا ہے کہ میری جائے پناہ کون سی ہے. چیل آئے تو فوراً دوڑتا ہے ماں کی طرف. لیکن اللہ رب العزت نے عزت ساری مخلوق پر انسان کو دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اس لیے نہیں کہ اس کی عمر بہت بڑھیا ہے، بہت ساری مخلوق کی عمر اس سے بہت بڑھیا ہے. اس لیے نہیں کہ اس کی قوت اور صحت بہت اچھی ہے، بہت ساری مخلوق ایسی ہے جس کی صحت اور طاقت اس سے زیادہ ہے. اس لیے نہیں کہ اس کا کھانا اور پینا بڑھیا ہے، بہت سارے حیوان بھی ایسے ہیں جو اس سے اچھا کھاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں. اس کی عظمت کی وجہ اس کی زندگی کا وظیفہ تھا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور جب یہ انسان اپنے وظیفہ زندگی سے محروم ہوتا ہے تو اللہ کا کلام اسے پھر انسانوں کی فہرست سے نکال دیتا ہے. کہتا ہے اولئک الانعام. یہ جانور بن گیا. پھر بل ہم اضل. بلکہ جانور بھی بعض ایسے ہوتے ہیں، گدھا بھی کھاتا ہے تو کچھ مانتا بھی ہے، کتا بھی ہے مالک کی کچھ تو مانتا ہے، لقمہ کھائے گا، روٹی کا ٹکڑے کھائے گا، صبح سے لے کر شام تک چوکیداری بھی کرے گا. فرمایا جب یہ انسان اپنی زندگی کے وظیفے سے ہٹتا ہے، اتنا گرتا ہے کہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اولئک الانعام بل ہم اضل. اس سے بھی کیا گزرا. تو اللہ کریم نے اس انسان کو عزت بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. عزت بخشی اس لیے کہ اس کا وظیفہ زندگی بہت اونچا ہے، اس کی زندگی کا مقصد بہت بڑھیا ہے.
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ اعزاز صرف اس انسان کو ملا ہے، فرشتوں کو بھی نہیں ملا، اس لیے کہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے یہ انسان جب اپنے وظیفہ زندگی اختیار کرتا ہے. اس لیے کہ فرشتوں کے اندر دوسرا غلط کام کرنے کی صلاحیت کوئی نہیں، اور پھر کوئی اچھا کرے تو کمال کوئی نہیں. ایک آدمی اندھا ہے اور کہتا ہے میری نظر کسی کی بیٹی پہ نہیں پڑتی، کون سا کمال ہے؟ کمال اس نوجوان کا ہے جسے اللہ نے شباب بھی دی، گرم خون بھی دیا، آنکھوں کی چمک بھی دی، پھر بھی آنکھوں کو اللہ کے خوف کی وجہ سے غیروں سے روک لیا کرتا ہے. اس نوجوان کا کمال ہے. اسے اللہ رب العزت نے پھر یہ عزت دی ہے کہ الشاب نشأ فی عبادت اللہ. جب جوانی اس حال میں پروان چڑھے کہ اس کی آنکھیں خیانت سے پاک رہیں، اس کے دل گندگی سے پاک رہیں، اور اس کے کان گندگی سننے سے پاکیزہ رہیں، اور اس کی زبانیں صاف رہیں، اور اس کی جوانی ہر گندگی کے داغ سے پاک رہے، تو کل قیامت میں اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. الشاب نشأ فی عبادت اللہ فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. تو کمال اس انسان کا ہے کہ اس کے اندر خواہشات تو دوسری بھی ہیں، لیکن اپنے وظیفہ زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے اور اسے اختیار کرتا ہے. یہ پھر انسان کا کمال ہے. اللہ کے فرشتے بھی اس پہ رشک کیا کرتے ہیں. یباہی بکم الملائکہ، اللہ رب العزت تمہارے ذریعے فرشتوں پہ رشک کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، دیکھو میرا بندہ یہ غلط دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھتا، غلط بول سکتا ہے نہیں بولتا، غلط پکڑ سکتا ہے نہیں پکڑتا، حرام کھا سکتا ہے نہیں کھاتا، قدم غلط اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھاتا، ظلم کر سکتا ہے نہیں کرتا، اپنی قوت طاقت عہدے منصب غلط استعمال کر سکتا ہے نہیں کرتا. یباہی بہکم الملائکہ، پھر اللہ اپنے ملائکہ پر انسانوں کے ذریعے فخر کرتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے. تو میرے عزیزو، انسان کی عزت کی وجہ اس کی وظیفہ زندگی ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہے. اس کی زندگی کا مقصد بہت اونچا ہے، اس لیے اس کا مقام بہت اونچا ہے. آج انسان ہے، اللہ کریم ہے، اور انسان یہ بھول جانے والا ہے، اس کے اندر نسیان ہے، بھول ہے. لیکن اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اپنے بندوں پر بہت رحم کرتا ہے. اس کریم داتا کو پتہ تھا یہ بندہ بھولے گا، بھٹکے گا، گرے گا، اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کرے گا. اللہ نے کچھ دن ایسے مقرر کر دیے، کچھ راتیں ایسی مقرر کر دی، کچھ مہینے ایسے مقرر کر دیے کہ بندہ اس رات کے اندر، اس دن کے اندر، ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر اگر تھوڑی سی محنت کر لے تو اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف آ جائے. یہ دن، یہ رات، یہ ہفتہ، یہ مہینہ، یہ صدی، یہ سال، یہ سب چیزیں زمانے کی مختلف تقسیمیں ہیں، زمانے کی مختلف تقسیمیں ہیں، اور ان تقسیموں کا نام سب سے بڑی تقسیم صدی، پھر اس سے چھوٹی سال، پھر اس سے چھوٹی مہینہ. یہ مختلف تقسیمیں ہیں، اور ہر اس تقسیم کو ایک سے دوسرے پہ فضیلت حاصل ہے. سب سے بڑی صدی وہ ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے زندگی گزاری. وہ سب سے بڑی صدی ہے. اس صدی کو تمام صدیوں پر فضیلت حاصل ہے. اور وہ سال سب سے بڑھیا ہے جس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے. اس ہجرت کی نسبت سے آج میرا اور آپ کا سال چلتا ہے. اسی طرح مہینہ، وہ مہینہ سب سے بڑھیا ہے جسے 11 مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے. وہ دن سب سے بڑھیا ہے جو عرفہ کا دن ہے، جس دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جس دن دین مکمل ہوا اور اللہ رب العزت بخشش کے فیصلے کرتے ہیں. وہ رات سب سے بڑھیا ہے جو اس رمضان کے مقدس مہینے میں آتی ہے، جو 1000 سال سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر. تو یوں
زمانے کی مختلف تقسیموں کو اللہ رب العزت نے مختلفوں پر فضیلت بخشی ہے، اور یہ سب بندے کو نوازنے کے لیے، اس بندے کو نوازنے کے لیے کہ یہ غفلت شعار ہے، بھول جایا کرتا ہے، مادیت کے اندر رہ کر اپنے زندگی کا مقصد بھول بیٹھے گا، تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ایسا انتظام کر دیا، ایسا انتظام کر، کچھ گھڑیاں ایسی بنا دی، کچھ راتیں ایسی بنا دی، کچھ مہینے ایسے بنا دیے کہ بندہ تھوڑی سی توجہ کر لے تو اللہ کی رحمت اسے اپنے اندر محفوظ کر لے گی، اور اللہ کی رحمت اسے سنبھال لے گی۔ تو میرے عزیزو، انسان کی زندگی کا مقصد اور وظیفہ زندگی اللہ کی رضا، اللہ کی عبادت ہے، لیکن کتنے انسان ہیں آج اسے سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ کتنے بھول چکے ہیں اپنا سبق، اور کتنے جو اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر بیٹھے۔ اب عبادت کے لیے وقت کوئی نہیں، وقت نہیں ملتا نماز کے لیے، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، فجر میں آنکھ نہیں، وقت نہیں ملتا۔ اللہ کی شان، ایسا زندگی کے مقصد کو بھولا ہے، ایسا بھولا ہے کہ اب جس کے لیے پیدا ہوا، جس کے لیے پیدا کیا ہوگا، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ کا چوکیدار ہو اور آپ نے اسے گیٹ کے لیے رکھا ہو، گیٹ کے لیے رکھا ہو، وہ سارے کام کرتا ہو، کہو گیٹ، تم گیٹ کو نہیں دیکھتے، وقت پہ نہیں کھولتے، وقت نہیں ملتا۔ آپ نے رکھا اسے گیٹ کے لیے، اس کی دیگر ساری مصروفیات چل رہی ہیں، گیٹ پہ نہیں ہوتے، وقت نہیں ملتا، تو کیا تاثر ہوگا آپ کو؟ کان پکڑ کے نکال دیں گے، تمہاری ضرورت کوئی نہیں۔ اس انسان کی عزت تو زندگی کی بلند مقصد کے ساتھ وابستہ تھی، جب سے اس نے زندگی کا مقصد چھوڑا، یہ بھی اللہ کی نظروں سے گر گیا ہے، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی، اس کی بھی قیمت کوئی نہیں رہی۔ آپ کون سی چوکیدار کو تنخواہ دیں گے؟ ارے تمہیں جس مقصد کے لیے رکھا تھا، کہا صاحب میں وہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی، ارے تمہیں جس مقصد کے لیے رکھا تھا وہ بتاؤ۔ ہاں، اس مقصد کے ساتھ کوئی اور بھی کام کر رہے ہو اور اچھے کام کر رہے ہو تو قابل تعریف ہے، شاباش بھی ملے گی، ہو سکتا ہے وظیفہ بھی بڑھ جائے، لیکن پہلے مقصد تو دیکھو، مقصد کیا ہے؟ تو سچی بات یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنی زندگی کے مقصد پہ چلے، پھر تجارت بھی کرے، زراعت بھی کرے، کھیتیاں بھی کرے، سب کچھ کرے، ہو سکتا ہے اسے شاباش اور مل جائے، لیکن مقصد تو سمجھے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، میری زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری ہے، میں اس لیے پیدا ہوا ہوں۔ پھر اگر دوسرے کام بھی کرے گا جو اس مقصد سے میل کھاتے ہیں تو شاباش اور ملے گی۔ میرے نبی نے پسند فرمایا اپنے ہاتھ سے کمانے والے کو، میرے نبی نے تعریف کی زراعت کرنے والے کو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجر کا بلند مرتبہ بتایا ہے، اپنی ہاتھوں سے محنت کرنے والے کو میرے نبی نے بخشش کے فیصلے سنائے۔ لیکن تبھی جب زندگی کا مقصد تو ہو، پھر ان ساری چیزوں پر شاباش ملے گی۔ لیکن اگر زندگی کا مقصد ہی چھوڑ دیا اور اسی فراموش کر دیا کہ میں آیا کیوں تھا، یہ عبد درہم و دینار، عبداللہ نہیں رہا، اللہ کا بندہ نہیں رہا، درہم اور دنانیر کا بندہ بن گیا، تجارت کا بندہ بن گیا، زراعت کا بندہ بن گیا، اب کچھ بھی کرتا رہے، اس کی اللہ کی نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو اللہ کریم ہے کہ یہ بندہ بھول جائے گا، یہ بندہ بھول جائے گا، مادیت کے اندر ایسا مصروف ہوگا کہ زندگی کا مقصد ہی فراموش کر بیٹھے گا۔ تو اللہ رب العزت نے میرے عزیزو مسلمانوں کو یہ رمضان عطا فرمایا ہے، مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، میری امت اگر اس رمضان کی قدر و قیمت سمجھتی تو تمنا کرتی اللہ سارا سال رمضان ہوتا۔ پیارے نبی فرما گئے، اگر میری امت اس رمضان کی عظمت سمجھتی تو تمنا کرتی، اے کاش کہ سارے سال ہی رمضان ہی ہوتا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے اس امت کو نصیب فرمائی۔ حدیث میں الفاظ ہیں، فَإِنَّا تَرْمُدُ الذُّنُوبَ فَإِنَّا تَرْمُدُ الذُّنُوبَ،
یہ رمضان کیا چیز ہے؟ فَإِنَّا تَرْمُدُ الذُّنُوبِ، یہ بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہ نہیں رہتے۔ تو مسلمان، جیسے آپ کا کاروباری سیزن ہوتا ہے اور پورا سال اس سیزن کا انتظار ہوتا ہے کہ جتنا قرضہ ہوگا اس سیزن کے بعد چکا دیں گے، جتنی کاروباری مسائل اٹکی ہوئی آمدنی آئے گی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، بیٹیوں کی شادیاں، بیٹوں کے لیے مکان، کاروبار کو بڑھانا، ارے اس سیزن کے بعد کام ہو جائے گا۔ ہاں، تو مسلمان اس رمضان کی سیزن کے انتظار کیا کرتے تھے کہ جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں، جو کمزوریاں ہو گئیں، اس رمضان کے اندر ساریاں پوری کر لیں گے۔ رمضان آ رہا ہے، جو کمیاں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، اس رمضان کے اندر وہ سارے قصور معاف کرا لیں گے، پھر رب سے سچی صلح کر لیں گے، اپنی زندگی کے مقصد پہ آ جائیں گے۔ کیوں پیدا ہوا؟ مقصد پہ آ جائیں گے کہ عبادت میری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر اس عبادت اور اطاعت کے ساتھ کھانے کو مل جائے تب بھی ٹھیک، نہ ملے تب بھی ٹھیک، عہدہ منصب مل جائے تب بھی ٹھیک، نہ ملے تب بھی ٹھیک، اس مقصد زندگی کے ساتھ اگر ڈگریاں مل جائیں تب بھی ٹھیک، نہ ملے تب بھی ٹھیک، میری زندگی کا مقصد پہ آ جاؤں۔ تو یہ رمضان کے انتظار میں رہتا ہے مسلمان کہ سیزن آ رہا ہے، سارے دل کے داغ دھو ڈالوں گا، آنکھوں کی خیانت کا سارے داغ دھو ڈالوں گا، زبان کے غلط بولوں کے سارے داغ دھو ڈالوں گا، لقمہ حرام سے سچی توبہ کر کے نئے انداز سے زندگی کا آغاز کروں۔ فَإِنَّهَا تَرْمُدُ الذُّنُوبِ، یہ مقدس مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تو بہار ہے اہل ایمان کے لیے یہ مقدس مہینہ کہ مسلمان اس کے اندر کچھ ایسا ذوق اور عبادت کا ایسا شوق اختیار کرتے ہیں کہ اپنے اصلی مقصد کی طرف آ جاتے ہیں، پھر ان کی زندگی میں ایک انقلاب، ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ حضرت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ رمضان قریب تھا اور ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتاکم رمضان شہر برکہ، رمضان آ گیا اور بڑا برکت والا مہینہ ہے، یغشاکم اللہ فی، اللہ تمہاری طرف توجہ کرتا ہے اس کے اندر، فینزل الرحمہ، رحمت کا نزول ہوتا ہے، وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اللہ گناہوں کو صاف کر دیا کرتا ہے، معاف کر دیا کرتا ہے، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اللہ اس میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے، يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، اور اللہ دیکھتا ہے کہ اس مقدس مہینے میں کون کس سے آگے بڑھ رہا ہے، وَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور تمہاری نیکیوں پر، تمہاری اطاعت پر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو، تم اپنی طرف سے نیکیاں دکھاؤ، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، پھر تم نیکیاں دکھاؤ اللہ کو، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بڑا بدبخت آدمی ہے، بڑا بد نصیب ہے جو ایسے مقدس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے بھی محروم ہو جائے۔ تو یہ مقدس مہینہ تنافس کے لیے ہے، کون کس سے آگے بڑھ رہا ہے، کون اپنی زندگی کے مقصد پہ آ رہا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھا کہ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے گھر کی بچی بیٹیوں کو، میری بچی بیٹیوں کو، بہنوں کو اور میرے گھر کے افراد کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ وہ دن بھر کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا سبقت کا مزاج میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کی، اس لیے دن گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ بھی 15-20 پاروں کے روزانہ تلاوت کر لیتی۔ آپ فرمایا کرتے میں نکارا تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اپنے گھر والوں کو یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ حالانکہ حضرت کا اپنا حال یہ تھا، حضرت کا اپنا حال یہ تھا کہ رمضان جب آتا تو رات دن کے اندر ایک قرآن ختم کر دیا کرتے تھے، رات دن میں ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے الحمدللہ مجھے زندگی میں اللہ نے 40 رمضان ایسے نصیب فرمائے کہ ہر رمضان میں نے 30 قرآن ختم کیے۔
ہر رمضان میں 30 قرآن ختم کیے، اور فرمایا میں روزانہ 1 سے کچھ زیادہ پڑھ لیتا، اگر 29 کا چاند آ جائے تب بھی میرے 30 کی گنتی پوری ہو جائے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے پھر بنی آدم کو عزت دی، اور واقعی حضرت کو اللہ نے عجیب عزت نصیب فرمائی تھی۔ ایک دن میں اپنے خطوط کا جائزہ لینے لگا، خطوط دیکھنے لگا، تو مجھے اللہ کا شکر میری زبان سے نکلا کہ الحمدللہ زندگی میں مجھے لوگوں نے 10,000 عمرے اور حج زندگی میں ہدیے کیے تھے۔ 10,000 عمرے اور حج لوگوں نے مجھے زندگی میں ہدیے کیے تھے۔ کوئی مشرق سے آ رہا، شیخ کو دیکھا نہیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو، کوئی مغرب سے آ رہا ہے، شیخ الحدیث کو دیکھا نہیں، ہاں کوئی کس ملک سے آ رہا ہے، حرم پہنچا، دل میں خیال آیا شیخ الحدیث کی طرف سے عمرہ کر لوں، طواف کر لوں، حج کر لوں۔ فرمایا جو کر لیتا پھر خط لکھ دیا کرتا، حضرت میں نے آپ کو یہ ہدیہ کیا تاکہ دعائیں مل جائے۔ فرمایا الحمدللہ زندگی میں 10,000 عمرے حج لوگوں نے مجھے ہدیہ کیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ جب آدمی اللہ کے ہاں معزز بنتا ہے، اللہ کے ہاں معزز بنتا ہے، اللہ رب العزت اس دھرتی کے سلیم الفطرت دلوں کے اندر اس کی عزت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس دھرتی کے سلیم الفطرت طبیعتوں کے اندر اس کی عزت بٹھا دیا کرتے ہیں۔ تو قرآن سے ایسا تعلق، رمضان کی ایسی قدر کہ ہر لمحہ قیمتی بنایا جا رہا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، خوشیاں دوبالا ہو رہی ہیں، جیسے جیسے سیزن کا وقت قریب آتا ہے تیاریاں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں، ہاں، اور اگر نفع یقینی ہو تو خوشیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یہ تو مقدس مہینہ اہل ایمان کے لیے، تیاریاں بھی شروع ہو رہی ہیں اور خوشیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ بہت بڑھیا موسم ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی، یوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے سال ہی خوب عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس مقدس مہینے کے اندر آپ تو اپنی چادر کس لیا کرتے تھے اور آپ کے سخاوت کا دریا بہنے لگتا تھا، آپ کی عبادت اور بڑھ جایا کرتی تھی۔ اسی مقدس مہینے میں جبرائیل بھی آسمانوں سے آتے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سناتے، اور حضور جبرائیل کو سناتے، یوں ایک دوسرے کو سناتے، قرآن کا دور ہو رہا ہوتا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی رحمت ایسی کثرت سے برستی ہے کہ ہر افطاری کرنے والے کی دعا اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے۔ 3 آدمیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی فرمایا، ایک عادل بادشاہ کی، ایک مظلوم انسان کی، اور ایک افطاری کے وقت کرنے والے دعا کرنے والے کی دعا۔ تو کیا مجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن میرے عزیزو کتنا مبارک گھڑی آ رہی ہے، ہر شخص کی دعا قبول کرنے، قبولیت کا موسم آ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب رات ہوتی ہے ایک منادی آواز دیتا ہے، اے خیر کی طرف آنے والے آگے بڑھ، سبقت کر، اے شر کی طرف چلنے والے اب تو رک جا، اب تو بس کر، اب تو ہوش میں آ جا۔ پھر وہ منادی فریاد کرتا ہے کوئی مانگنے والا، آج اللہ اس کی پکار کو پورا کر لے، ہے کوئی فریادی، اللہ اس کی فریاد کو پورا کر لے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، اللہ اس کی اس کو بخش دے، ہے کوئی اپنی ضرورتیں پوری کرانے والا، اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر دے۔ ہر رات کے اندر یہ صدا لگ رہی ہوتی ہے۔ یہ صبح روزہ رکھ رہا ہے، شام تک روزے میں ہے، سبحان اللہ، 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہیں، روزے دار کے لیے۔ پھر بظاہر پڑھ رہا ہے ایک فرض، اللہ 70 فرضوں کا ثواب دے رہے ہیں، ایک نفل پڑھ رہا ہے، اللہ اس کا ثواب بڑھا کر فرضوں کے برابر عطا فرما رہے ہیں۔ سیزن ہے نا نیکیوں کا، ہر چیز بڑھ رہی ہے اور ہر نیکی پہ اجر بڑھ رہا ہے، ہر نیکی پہ اجر بڑھ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو بہت مقدس مہینہ آ رہا ہے، مبارک گھڑیاں ہیں،
اور جو ایسے موسم کے اندر بھی قدردانی نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل، وہ بڑا بد نصیب بدبخت آدمی ہے جو اس مقدس مہینے کے اندر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی اور اللہ کی رحمت سے محروم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں نا، اور ایک سیڑھی پہ رکھی قدم تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر آمین فرمایا، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر آمین فرمایا۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا آپ نے آج یہ طرز عمل اختیار کیا؟ فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور بد دعائیں کی تھی کہ جسے رمضان کا مقدس مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، اے اللہ تو اسے ہلاک کر دے۔ تو میں نے کہا آمین، ہاں واقعی ہلاک کر دے کہ ایسا مبارک مہینہ آئے اور پھر بھی اپنے مولا سے بخشش کے فیصلے نہ کروائے۔ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، تو اللہ رب العزت نے ترتیب ایسی بنائی کہ اس کے پہلے عشرے کو رحمت بنا دیا کہ اپنی رحمت کی وجہ سے اس کی خطاؤں کو معاف کرتا چلا جائے۔ دوسرے عشرے کو اللہ رب العزت نے مغفرت کو بنا دیا کہ اسے معاف ہی کر دے، اور تیسرے عشرے کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا بنایا ہے۔ اگر داغ لگے ہیں، دامن پہ داغ لگے ہیں، دل پہ سیاہ داغ لگے ہیں، اللہ نے رحمت کا عشرہ بنایا ہے، اللہ سے ایسی مناجات کرتا ہے، اللہ سے ایسا تعلق بناتا ہے کہ رحمت لیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا دل تجلیات کے قابل بنتا ہے اور پھر آگے جا کر اللہ اس کی بخشش ہی کر دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں ایسا موسم آئے اور پھر بھی قدردانی نہ ہو اور پھر بھی اللہ سے صلح نہ ہو تو اس کی محرومی میں اور اس کی بدنصیبی میں کیا شک ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک مسجد ہے اور ایک مسجد میں ہونے والی عبادت ہے، نماز، جماعت۔ ایک شخص مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، جماعت میں بھی شریک نہیں ہوتا، بہت گناہ گار ہے، لیکن وہ آدمی اس سے بڑا بد نصیب ہے جو آدمی مسجد کی بے احترامی بھی کرتا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں آتا، جماعت میں شریک نہیں ہوتا، نماز مسجد میں نہیں پڑھتا، بہت بڑا گناہ گار ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو مسجد میں آ کر بے احترامی کرتا ہے، اسے ڈھاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، یہ اس سے بڑا گناہ گار ہے۔ اسی طرح ایک ہے رمضان کے روزے رکھنا اور ایک ہے رمضان کا مہینہ، ایک ہے رمضان کے روزے رکھنا، یہ بھی فرض۔ دوسرا ایک شخص ہے جو رمضان کی ناقدری کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، اس کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، یہ ایسا ہے جیسے اس مقدس مہینے کی توہین کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے مسجد کے اندر آ کر مسجد کی توہین کرنا، اسے گرا دینا، اسے ڈھا دینا، ایسی اس مقدس مہینے کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا اور اللہ کو ناراض کرنا، گویا کہ اس مقدس مہینے کی توہین کر رہا ہے، احترام نہیں کر رہا ہے۔ تو ایسا آدمی کی بدنصیبی میں کیا شک ہے؟ تو میرے عزیزو، یہ اللہ رب العزت نے مقدس مہینہ نصیب فرمایا ہے، اور اس لیے صرف روزے رکھنے نہیں، صرف تراویح نہیں پڑھنی، بلکہ اس سے آگے پڑھ کر ایسا باذوق بننا ہے عبادت کے لحاظ سے کہ زندگی کے اندر ہماری زندگی کا وظیفہ ہی بدل جائے کہ اب میری زندگی کا وظیفہ اللہ کی اطاعت، اب میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت۔ اس لیے رمضان آ رہا۔ جب گاڑی سڑک پہ خراب ہوتی ہے تو اسے گیرج میں لے کے آتے ہیں، گیرج میں لے کے آتے ہیں، اور سروس اچھی ہو جائے تو کئی دنوں تک چلتی رہتی ہے ٹھیک گاڑی۔ تو آج ہماری گاڑی 11 مہینوں کے اندر خراب ہو چکی ہے، خوشیوں میں خراب ہوگی، دولت کے اندر خراب ہو گئی، بازاروں میں خراب ہو چکی ہے، دفتر فیکٹری میں خراب ہو چکی ہے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، رمضان دے دیا، چلو مسلمانوں کے لیے گیرج آ گیا، اس کے اندر اس کی سروس ہو جائے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے جس نے اس مقدس مہینہ صحیح گزار لیا 11 مہینے صحیح گزر جائیں گے۔